کر آپ کو اس سسٹم کے نیچے لے آیا جائے جو صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے. اس سے زیادہ آزادی کون سی ہو سکتی ہے, مجھے یہ بتاؤ. سو وین ایور یو وانٹ چینج, پوری کائنات میں, پوری دنیا میں جب بھی کوئی قوم, کوئی ذات, کوئی شخص, کوئی فرد چینج لانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو آزاد ہونا پڑتا ہے. کیوں مشکل ہے اتنا آزاد ہونا؟ آزادی, دیکھو, آزادی, فریڈم, یہ پہلی بات کیوں کہ جسم کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. آپ ایک بندہ آزاد کو زنجیروں میں لپیٹ کے جیلوں میں بھی ڈال دیں تو وہ بندہ آزاد رہتا ہے, کیونکہ اس کی سوچ اور اس کی فکر آزاد ہوتی ہے. اور اگر آپ ایک غلام کو باہر نکال دیں پنجرے سے تو اس کے بعد اس کا ذہن اگر غلام ہے, فکر اس کی غلام ہے, تو اس کو جو مرضی دنیا میں جہاں مرضی بھیج دیں وہ غلام رہے گا. جیسا کہ اس ماڈرن ایج کے لوگوں, انسانوں کا پرابلم ہے کہ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے. کوئی فائنینشلی غلام ہے, کوئی ذہنی غلام ہے, کوئی ویسے دوسری فوجوں نے قابض کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. تو یہ آزادی تو میرے خیال سے ہمارے اوپر کسی کے بھی نہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں جس کانسیپٹ کی, میرے خیال سے یہ دس از دی اونلی وے آف اٹیننگ اینی سورٹ آف ریئل فریڈم. وی گونا ٹیک اے بریک اینڈ ونس وی کم بیک وی گونا کنٹینیو. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب, میں آپ سے یہ سوال, پہلے جو ڈسکشن چل رہی تھی اسی کے اوپر میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا کہ علامہ اقبال اس آزادی کے بارے میں کیا ان کی رائے تھی, اور وہ کیا اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, اور واٹ ڈیڈ ہی تھنک آف جو آزادی, جو کہ obviously ہند میں بھی اس وقت آ چکی تھی, اور وہ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کفار کا ملک بن گیا, اور بہت سارے لوگ وہاں سے ہجرت بھی کرنا چاہتے تھے. وہ obviously اس قسم کی آزادی ہیز لینڈڈ یورپ میں تو تھی, لیکن جب وہ انڈیا میں آئے تو انڈیا میں بھی وہ آزادی ایک طرح سے سٹارٹ ہو چکی تھی. دیکھو علی, اقبال کی ڈاکٹرن کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم یہ سارا پروگرام کر رہے ہیں, یہ مشن ہے, ہماری ریولوشن ہے, اس سے پہلے ہم کو اقبال کا پاکستانی بنانا ہے. جب ہم اقبال کا وہ مومن, وہ مرد شاہین کی ڈیفینیشن پہ ایک پاکستانی بنائیں گے تو ان پاکستانیوں سے وہ پاکستان بنے گا. دیر کی ناٹ بی اے شارٹ کٹ. ہمیں پاکستان مل چکا ہے, لیکن اقبال کا پاکستان ابھی ہم اس کو نہیں بنا سکے, کیونکہ ہم کہتے یہ ہیں کہ ہمیں جغرافیائی آزادی مل گئی ہے, ہم نے جغرافیہ حاصل کر لیا ہے. لیکن اقبال جب اسرار خودی میں, کیونکہ ہم اسرار خودی کی ڈاکٹرن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک انسان کی پرسنل ریوائول کی بات وہ کرتے ہیں, رموز بے خودی میں وہ بات کرتے ہیں ایک کلیکٹیو ریوائول کی, کہ پوری ایک قوم مل کر اٹھ کر کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک قوم کی شکل میں تیار کرے, ایک ملت کی شکل میں, ایک امت کی شکل میں, اور ایک کلیکٹیو اجتماعی گلوبل ریوائول کرے. جب اسرار خودی کی بات اقبال کرتے ہیں تو یہاں جس آزادی کی بات ہوگی تو کامن سینس آلسو سیز, اس کا مطلب ہے انسان کے اپنے ذہن, فکر, سوچ اور قلب میں آزادی سے کیا مراد ہے. کیونکہ وہ انسان جو مرد آزاد ہے, جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ جب ایک مرد آزاد کو آپ زنجیروں میں باندھ کے جیلوں میں بند کر دیں, وہ مرد آزاد رہتا ہے. اور اسی طرح جب اقبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو, ایک واقعی جینوینلی مرد آزاد جو ہے, اس کی ڈیفینیشن آئیے دیکھیے اسرار خودی میں اقبال ہمیں کیا دیتے ہیں. فیسنیٹنگ کانسیپٹس ہیں, لیٹس شیئر دم. اقبال سیز, میں تمہیں آزادی کی حقیقت بتاتا ہوں, میں تمہیں وہ نقطہ بتاتا ہوں, نقطہ می گوئے, میں تم کو وہ نقطہ بتاتا ہوں کہ جو موتی کی طرح چمکدار ہے, تاکہ تم غلام اور آزاد کے فرق سے آشنا ہو جاؤ, تم کو یہ پتہ لگے کہ صحیح معنوں میں غلام کیسے کہتے ہیں, آزاد کیسے کہتے ہیں. یہ چمکدار نقطہ ہے, اٹس اے گولڈن پوائنٹ, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. غلام رات اور دن کے چکر میں ہوتا ہے, آزاد کے دل میں زمانہ گم ہوتا ہے. ذرا اس کو سمجھو, غیر معمولی بات ہے. ایک اور شعر بڑا خوبصورت اس کو کہتے ہیں, کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دیکھو, کافر کے ساری زندگی دن اور رات, صبح شام, وہ اس پروسیس میں ہوتا ہے کہ میں روٹی کیسے کماؤں, جائیداد کیسے بناؤں, روپیہ کیسے بناؤں, میری زندگی میں کیریئر پلاننگ کیسے ہو, میرے گرد جھنڈے, گاڑیاں, موٹریں, عہدے, روپیہ, پیسہ میرے پاس کیسا ہو. اس کے علاوہ کافر کی کوئی سوچ نہیں ہوتی. اس کی زندگی کا سارا محور یہ ہوتا ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے, الٹیمیٹ, پوری کہانی ختم. مومن کا کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مومن اگر اپنی ریالٹی میں, حقیقت میں اس کی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ جو اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی کی زد میں ساری خدائی, جو اس کی خودی انسان کے اندر موجود ہے, اگر وہ ان فورسز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو پوری کائنات اس کے سامنے ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا وجود, پوری کائنات انسان کی حقیقت کے آگے چھوٹا سا وجود ہے. کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. انسان کے اندر جو کچھ موجود ہے
اس کی اگر حقیقت انسان کو اندازہ ہو جائے تو پوری کائنات اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی. یہاں پہ بڑا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جسٹ ٹو کلیریفائی بیکاز یہ کانسیپٹس اتنے فیسنیٹنگ کانسیپٹس ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں حضرت اقبال تو وہ یہ is he defying the concept of time also because the time جس طرح as we abide by it today in today's day and age یہ ایک نیچرل فینومینا تو ہے ہی نہیں. جو ٹائم کا جو وقت کا جو کانسیپٹ دیا گیا کہ آپ 4 بج گئے اور 5 بجے صبح 9 بجے آپ نے نوکری پہ پہنچنا ہے اور پھر 5 بجے چھٹی ہوگی اور اس طرح کیوں انسان کے اپنے ایک نیچرل کلاک باڈی کلاک جو تھے وہ چل رہے اور یہ 1300 یا 1400 میں یہ کلاک لا کے ہمارے پہ مسلط کر دیا گیا. اینڈ ناؤ دا ہول ورلڈ سیمس ٹو بی رننگ لائک جو ماؤس ٹریپ ہے جس طرح یہ کلاک ہے اس کی رننگ اگینسٹ ٹائم والا چکر ہے. تو is he in these sentences defying the concept of time also? دیکھیے یہ بات اگر آپ قرآن کی ڈاکٹرن کو بھی دیکھیے تو قرآن ٹائم لیس ہے. ازل سے ابد کی جب بات کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ وہ ڈائمینشنز اتنی کمفرٹیبلی بتا دیتا ہے کہ جب زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھے پھر میں نے انسان سے عہد الست لیا. جب عہد کائنات کے بنانے سے پہلے انسان سے عہد لیا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس کے بعد وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا. آدم کو اس کے بعد میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. اس کے بعد میں نے جنات سے اس کے بعد سب سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. ملائکہ نے سجدہ کیا. یہ سارے واقعات جب اللہ جس ڈائمینشن کے بتا رہا ہے جس وقت کے بتا رہا ہے that's timeless. اس کے وقت کا تو آپ تعین نہیں کر سکتے. اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت کی بات کرتا ہے خالدین فیہا ابدا یعنی جنت کی بات کرتا ہے کہ اس میں وہ لوگ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اگین that's timeless from infinity to infinity. تو یہ وہ راز ہے کہ جب کوئی بھی اقبال کے مقام پر جا کے آپ اگر کائنات کے اتنے بڑے وجود کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ ڈائنامکس آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں بھی انفائنائٹ ہے. کہ دیکھیے عہد لیا گیا تھا آپ کو اس وقت جب پوری کائنات نہیں بنی تھی. قرآن کہہ رہا ہے پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو انسان کی ریالٹی کیا ہوئی پھر؟ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اقبال ایک خوبصورت فیسنیٹنگ شعر کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایٹریبیوٹس وہ بتا رہے ہیں کہ جو فیسنیٹنگلی ڈیوائن ہے. تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی امت میں یہ تحفے دیے گئے انسان کو اللہ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا اور وہ انسان کے جو صحیح معنوں میں خلیفہ وہ بنتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے قریب ترین ہو کر حضور کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا گیا تھا خلیفۃ الرسول کہا گیا تھا. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ نیکسٹ ان لائن. اور اسی طرح جو وقت کے اولیاء اور فقیر ہوتے ہیں وہ خلیفۃ الرسول کا اسٹیٹس ان کو دیا جاتا ہے. جو کہ which brings us to the next point کہ کیا آزادی کا تعین کون کرتے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر. obviously there's people علماء یا جن کو اب آپ مولوی بھی کہتے ہیں اسکالرز ہیں علماء ہیں. حضور نے ان کو اپنا صوفی لوگ حضور نے اسکالرز کو اپنا وارث قرار دیا. یعنی جینوینلی کہ جو علماء حضور کے علم کے وارث ہیں جو وہ علم رکھتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو تقسیم کیا ہے ان کو حضور نے اپنا وارث کہا ہے. یعنی خلفاء ہیں یہ. دے آر دا ونس کہ جو اس پورے دین کو سنبھالے ہوئے ہیں. کہیں روحانی سلسلے کو سنبھالا ہوا ہے کوئی سیاسی سلسلے کو سنبھالا ہوا ہے کوئی دینی سلسلے کو سنبھالا ہوا ہے. وہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ خلافت راشدہ کے بعد حضور کی یہ خلافت تقسیم ہو گئی. روحانی سلسلہ حضرت جنید بغدادی میں چلا گیا حسن بصری میں چلا گیا سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی میں چلا گیا بابا بلے شاہ بابا معین الدین چشتی علی حجویری فرید الدین بختیار کاکی ان بزرگوں نے روحانی سلسلے کو سنبھال لیا. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو سنبھالا فقہ کو سنبھالا امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ ان بزرگوں نے ان کو سنبھال لیا. اور سیاسی خلافت الگ ہو گئی خلافت عباسیہ میں گئی عثمانیہ میں گئی. اس کے اندر وہ اسپرچول کنٹینٹ نہیں تھا لیکن کم از کم اس سیاست کا وہ گلیمر وہ جلال ضرور تھا کہ جو مسلمانوں کے مرکز کی نمائندگی کرتی تھی. لیکن ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان معاشرے کی قیادت کی ذمہ داری اسکالرز پہ ہوتی ہے. وہ اسکالرز اور ان لوگوں پہ کہ جو دین اور روحانیت کی معراج پہ ہوں جن کی ذمہ داری یہ ہو کہ معاشرے کو سنبھالیں. یہ ممکن نہیں ہے اقبال کی ڈاکٹرن میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان معاشرہ تباہ ہو جائے اس وقت جب اس کے علماء اعلیٰ ترین مقام پر موجود ہوں. اقبال کی ڈاکٹرن یہی ہے کہ معاشرہ جب تباہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے علماء کس مقام پر ہیں. اگر اس کے علماء سو ہیں علماء سو کا مطلب ہے وہ علماء کہ جو برائی میں پڑ گئے. یعنی کہا جاتا ہے کہ بہترین عالم وہ ہوتے ہیں جن کے دروازے پر بادشاہ کھڑے ہوتے ہیں
اور بدترین عالم وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں.